السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے، میں اپنی کتاب لکھنے میں مصروف ہوں، میموائرز۔ انشاءاللہ اکتوبر کے مڈل میں وہ اویلیبل ہوں گے آن لائن بھی ریڈنگ کے لیے اینڈ ان سم بک سٹورز آلسو۔ آج ایک سوال کسی نے یوٹیوب پہ پوچھا ہوا تھا کہ اس کے خد و خال اگر آپ بتائیں۔ بڑا سمپل، اس کے 2 پارٹس ہوں گے۔ پارٹ 1 میرے لائف ایکسپیرینسز ہوں گے، اور یہ جو لوگ بک بک کرتے ہیں نا کہ آپ باہر بات بیٹھ کے رشوت کی بات کرتے ہیں، ان کو ذرا علم ہوگا کہ کس طرح میں نے اگینسٹ کرپشن ایز اے بلورک ڈیورنگ سول سروسز ایٹ دی کاسٹ آف مائی کیریئر، ٹھیک ہے جی، لڑا، اور پھر رشوت مکاؤ.pk بنائی، جس کو بھی بین کیا پاکستانی گورنمنٹ میں۔ بعد میں میری ایک اور سائٹ کو پاکستانی گورنمنٹ نے، بلاگنگ سائٹ کو بین کیا۔ تو دس از ویری انفارچونیٹ۔ خیر، میں تو لوگوں کی، میری اپنی پرسنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ پارٹ 1 از ہول مائی لائف رننگ رائٹ فرام مائی برتھ ٹل ناؤ، اوکے۔ پارٹ 2 وڈ بی مائی ایویلویشنز اباؤٹ لائف۔ میری ایویلویشن کیا ہے زندگی سے، میری لوکل، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل آلسو، اسپیشلی ان دا پریویو آف لبرل کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک سسٹم، US versus China, Cold War and all this stuff. And conclusion اس کا spirituality پہ ہوگا کہ spiritual life ہے کیا۔ بیسیکلی ہم spiritual beings ہیں۔ سو بجائے اس کے کہ میں مختلف ٹاپکس پر کتابیں لکھتا، میں نے سوچا کہ اپنی میموائرز بھی اس میں آ جائیں گی اور باقی چیزیں بھی آ جائیں گی۔ تو یہ کوئی 200-300 صفحے کی غالباً کتاب ہوگی۔ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنٹین اٹ انڈر 300، ادروائز تھوڑا سا انٹرسٹ ریڈر کا لوز ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ کچھ امپورٹنٹ انٹرنیشنل نیوز تھیں جس کی وجہ سے میں بڑا رہتا ہوں اس فکر میں کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں۔ آپ لوگوں کا ایشو یہ کلٹ اور انفلوئنس ہے، جس سے آہستہ آہستہ دنیا باہر آ رہی ہے۔ اس کے اور لیڈرز کو چاہیے تھا کہ اس سے باہر لوگوں کو ٹروتھ بتا کے لایا جائے، وچ انفارچونیٹلی دے ڈنٹ ڈو۔ کل بھی مجھے بڑا دکھ ہوا، کل عمران خان نے کوئی کتابیں جیل میں منگائی ہیں جن کی تشہیر ہو رہی ہے، وہی نیلسن منڈیلا کا سفر دکھایا جا رہا ہے۔ ویسے ہم عجیب بے وقوف کے، اور وہ کتابیں بھی بالکل ہی مطلب کیا تھیں جی، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اور کچھ روحانیت پر کچھ چیزیں ہیں جی۔ میں عمران خان صاحب ایک کتاب پڑھ لیں، میری مانیں، یا تو کشف المحجوب، وہ تو آپ کو سمجھ نہیں آنی ہے، گیری زکاف کی کتاب ہے سیٹ آف دا سول، یا راشا کی ایک کتاب ہے وننس، وحدت الوجود پہ انگریزی ورژن وحدت الوجود کا۔ واٹ کلاس! منصور حلاج کو پڑھیں عمران خان صاحب، آپ کے یہ طبق روشن ہو جائیں گے۔ خیر، عمران خان از اے ڈیڈ فورس، لیٹ می ٹیل یو۔ آپ اس پہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ جی اور ہم کیا کریں جناب، آپ کے پاس 101 اور چیزیں، آپ اپنی فائٹ خود لڑیں، یا تو اس کی خاطر، اس کو باہر نکالنے کی خاطر اور وزیر اعظم بنانے کی خاطر سڑک پہ آئیں لائک خمینی اینڈ ماؤ زے تنگ جیسے لے کے چلے تھے، یا پھر اس طرح ہے کہ آپ اپنی سول سوسائٹی لڑائیاں لڑیں فار فریڈمز۔ یہ جو 10-15 ایکٹ پاس ہوئے ہیں، اب دیکھیں گے نا صدر نہیں جی پاس کرے گا، صدر اپنا تور لا لے گا رفیق تاڑڑ دی طرح، اچھا جی مینوں ہی رکھو، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ صدر بھی بڑا دندان ساز عجیب ہی ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے انڈیویجول فارمرز نکلیں، آپ مہنگائی کے خلاف سارے نکلیں، ہو اسٹاپس یو؟ وہ تو انہوں نے تو آپ کو آلموسٹ مار دیا ہے۔ فحاشی کے خلاف نکلیں، ادھر فحاشی ختم ہو رہی ہے۔ چلیں جی، سٹارٹنگ ایکچولی راما سوامی ایک کینڈیڈیٹ ہے انڈین ڈیسینٹ کا، ویسے یہ پیدا تو امریکہ میں ہوا، لیکن کیا زبردست ہے وویک راما سوامی نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا کہ جناب یہ 9/11 پہ دوبارہ
ریوزٹ ہونا چاہیے، ہم کچھ سوچیں کہ یہ معاملہ کیا تھا. تو اس پہ جناب صاحب بڑی لے دے ہوئی. راماسوامی کچھ لوگوں کے خیال میں بیکڈ آؤٹ، ہی ڈینٹ. اس نے لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر وال اسٹریٹ جرنل میں پرسوں اپنی پوزیشن کلیریفائی کی ہے. میں تو اس کا اتنا مداح ہو گیا ہوں. راماسوامی clarifies his comments on 9/11 last week, shortly after a podcaster asked me if 9/11 was an inside job or exactly as the government tells us. I said that I don't believe everything the government has told us about that day. یہ اس نے کہا تھا کہ I don't believe جو کچھ بھی گورنمنٹ نے کہا ہے. For this, I was promptly lambasted by a bipartisan chorus, including a deeply offended former Vice President Mike Pence and an indignant Senator Chris Murphy. These pages mocked me and expressed shock. Did the presidential candidate really say that about 9/11? Ramaswamy dives into Swam Plan, Review and Outlook, August 3. یہ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی اس پہ لکھا. وہ آگے کہتا ہے here are the facts. وہ بتا رہا ہے. The FBI quietly declassified documents in 2021 that definitively reveal the government lied to the public about Saudi Arabia's involvement in 9/11. Umar al-Bayoumi, a 42-year-old so-called graduate student, housed and extensively supported the first two Al-Qaeda hijackers after they landed in Los Angeles in January 2000. Mr. Rahmani claimed to have met the two terrorists entirely by chance at the airport. This strained credibility, but both the 9/11 Commission and the FBI fully backed Mr. Bayoumi's account. More than 20 years later, the FBI changed its story. In documents declassified last year, the Bureau affirmed that Mr. Bayoumi was an agent of the Saudi intelligence services. This is part of a pervasive pattern of government dishonesty about celebrity soldier Pat Tillman's death in Afghanistan, the origins of COVID-19, knowledge about UAPs, Hunter Biden's dealings and so on, with the complicit media that accepts the prevailing narrative without questions. The reason the people do not trust the government is that the reason the people do not trust the government is that the government does not trust the people with the truth. You see, آپ تو ٹرسٹ کر نہیں بھی رہے ہیں تو اٹھ تو نہیں نہ کہہ رہے ہیں. آپ کا ماما لیڈر عمران خان ماما 9 مئی پہ چپ ہو گیا. اینڈ یس, a Republican candidate for US president really just said that. یار دل کرتا ہے, کولمبس میں یہ شیر کا بچہ رہتا ہے, اوہایو میں. میرا دل کرتا ہے میں ٹکٹ کٹاؤں یا بس پکڑوں, کولمبس جا کے ہندو کی چمی لوں. کسی مسلمان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی. اگلے دن ایک مسلمان, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم, وینٹ ٹو گراؤنڈ زیرو, اور اس نے بتایا کہ نظر صاحب اتنی بڑی بدماشی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. یہ جگہ میں نے, اگر آپ ویڈیوز دیکھیں, وہ سلو موشن میں اب تو ویڈیوز آ گئی ہیں, تو ان کو وہ کر رہے ہیں ڈسیمینیٹ کہ یہ کیا تھا. وہ اتنا جہاز اگر لگیں بھی تو ایک تو جہاز ان کو فوکس نہیں کر سکتے کہ ڈائریکٹلی ادھر آ کے, ایسے پاسبل ہی نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو جیٹ فیول ہے وہ اتنی ہیٹ نہیں کریٹ کرتا جس سے یہ لو اسٹرکچر اڑ جائے سارا.
آبویسلی نیچے سے ایکسپلوسیوز تھے جو ڈیٹونیٹ کیے گئے تھے. اتنی بڑی بدماشی امریکہ نے کی. پہلے سیموئل ہنٹنگٹن کا، اور میں کتاب میں یہ ساری چیزیں اپنی مینشن کر رہا ہوں، اور لوگ کئی ٹاؤن ٹاؤن کرتے ہیں نا، ایف بی آئی میرے پاس آئی، بیٹھ گئے ٹو، ٹھیک ہے نا. ہم آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کے ان کے باتیں کرنے والے ہیں، اور ان کو اعتراض صرف یہ تھا کہ کیونکہ CIS کے ساتھ کام کر رہی ہے تو سر آپ جو پاکستان ملٹری سکس، GHQ سکس، اور جینوسائڈ بائی ملٹری، اس طرح کی چیزیں ابھی بھی ٹائم اسکوئر میں ٹاؤن پارٹی کراؤڈ بیئر لے کے کر رہے تھے، تو اس پہ بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں. اور جی پورا امریکہ اٹھ گیا عمران خان کے لیے، لن اٹھ گیا امریکہ. اچھا جی، میں اب آپ کو کچھ باقی انٹرنیشنل نیوز بتاتا ہوں کہ ایک تو سنوڈن کا میں آپ کو بتاؤں کہ سنوڈن کو، آپ کو پتہ ہے کہ سنوڈن کو پرائیویٹ ڈیٹا سنوڈن نے کہا تھا آپ لوگوں کا نہیں رکھ سکتے، تو اس پہ سنوڈن نے جو ہے واک آؤٹ کیا تھا فرام دا پینٹاگون ہائی فائی جاب سے، اینڈ ہی فلیو ٹو ہانگ کانگ. جب وہ ہانگ کانگ سے ماسکو کی فلائٹ لے رہا تھا تو اس وقت اس کے پاسپورٹ وغیرہ انہوں نے کینسل کر دیے. ہی واز ٹیکنگ ماسکو فلائٹ فار ایکویڈر. وہ ادھر سے تو ایکویڈر جا نہیں سکتا تھا، انہوں نے پکڑ لینا تھا. وہ ہانگ کانگ گیا، ہانگ کانگ سے اس نے پھر جناب صاحب ماسکو کی فلائٹ لی. ماسکو جب وہ لینڈ کیا تو یہ بائیڈن صاحب نے 2 کام کیے ہوئے تھے. بائیڈن صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے. بائیڈن صاحب نے 2 کام کیے ہوئے تھے. ایک تو اس کا پاسپورٹ کینسل کر دیا ہوا تھا، دوسرا ایکویڈر میں پریزیڈنٹ کو کہا اس کو اسائلم نہ دیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کوئی میری طرح او جی انہوں روس تے نال مل گیا سی، اور روس دی فلسفہ کر رہا سی، امریکی ڈیپ سٹیٹ اس کو اسپائنیج میں لاتی ہے. اسپائی تھا روس کا، لن اسپائی تھا روس کا، ٹھیک ہے نا جی. تو بیچارے کو کوئی چوائس نہ رہی اور روس پہ. میں تو یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ میرا ماسکو اگلے دن، میں ماسکو گیا بھی ہوں روس سے کہ روس چلا جاؤں. جن دنوں میں ماسکو سیٹل ہونے کا سوچ رہا تھا تو کچھ ہیٹریڈ تھی نان وائٹ کے خلاف، اٹیکس ہوتے تھے. اب نہیں ہیں، تو اٹس اے بیوٹیفل پلیس ماسکو ریئلی ٹو لیو. تو خیر بہرکیف تو سنوڈن کے بارے میں یہ کلیریفیکیشن دی ہوئی تھی ایک لیٹرز ٹو ایڈیٹر میں. اگین نیو یارک ٹائمز کا یہ لیٹر ٹو ایڈیٹر تھا کہ جناب صاحب یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، سنوڈن ان کا اسپائی نہیں تھا، یہ ہوا تھا. آپ فیکٹس کو کیوں توڑ مڑوڑ کر رہے ہیں؟ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ خبر، ایک الگ خبر نیو یارک ٹائمز میں کہ انڈیا نے ٹائٹ کر دیا ہے پرائیویٹ ڈیٹا لوگوں کا لینے کے خلاف. انڈیا نے کہا ہے کہ جناب صاحب تمہاری ایسی تیسی کوئی پرائیویٹ ڈیٹا شیٹا آپ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، کوئی بیسک انفارمیشن جتنی کوئی دینا چاہتا ہے، یو کی ناٹ یوز اٹ فار اینی پرپز. اینڈ دیر انہوں نے ایک کوڈس بنا دی ہیں وچ ول ٹیک کیئر. یہ تو سائبر کرائم کی اپنی دلے کے اس کی وہ ٹوئی مارنے پہ عاصم منیر کی اتنی سزا ہوگی، ٹرائل ہوگا ملٹری اور یہ وہ، ٹھیک ہے نا جی. اور عمران خان کا میں بھول گیا کہ 9 مئی پہ کہتا کہ فوج کے خلاف نفرت ہے، انہوں نے یہ کریٹ کیا ہے سارا 9 مئی کا، بالکل یہ 9/11 کی طرح کا. کہہ دیتا 9/11 کا بھی امریکہ کا سائبر یہ ہو گیا وہ ہو گیا دب کے. اور بھائی امریکہ نے سب کو پتہ ہے اپنا صدر جان ایف کینیڈی مروایا، اپنا امبیسڈر جنرل ضیاء کے ساتھ مروایا، لیاقت علی خان کو مروایا. تجھے اتار دیا تو کوئی بڑا تو اتنا ہوتا نا، شارپ ہوتا کہ نہ اترتا. یو شوڈ ہیو پلیڈ بیٹر گیمز دین دیم. خیر وہ تو بھٹو تیرے سے 10 گنا شاطر آدمی نہیں کر سکا تھا، وہ تو پھر قدرت کا نظام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کل وہ عادل راجہ کا گو فنڈ سے وہ پکڑا گیا، آخر وہ پھر بنا رہا تھا اگینسٹ فیشزم، گو فنڈ اگینسٹ فیشزم کٹھا کر رہا تھا. 40,000 پاؤنڈ شیر کا بچہ کٹھا، اس میں 1 لاکھ پاؤنڈ لائرز والے میں کٹھا کر گیا. کوئی 1.5 لاکھ پاؤنڈ، یہ ابھی تک کوئی 5-6 کروڑ روپیہ کٹھا کر گیا لوگوں سے مفتے میں، کوئی ریزن نہیں، کچھ نہیں. اور کہاں نظر جیسا بندہ بالکل ایک آنا لیے بغیر
آپ کو ٹرو انفارمیشن دے رہا ہے، ٹرو گائیڈنس دے رہا ہے. ٹھیک ہے، میں کوئی اس کی طرح کا خاموش مجاہد بلوے شلوے کا نہیں کہتا کہ بلوا کر دو. خاموش مجاہد اٹھ گئے، بیٹھ گئے، ٹٹی کر دی، پیشاب کر دی. آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائپ. آئی ایم اے تھورو انٹلیکچوئل ریڈر ٹائپ بندہ ہوں جو کتابیں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. کل بھی میں ایک ایسٹی لاڈر پہ بڑی مشہور رہی ہے چیکوسلویکین ماڈل، اس کی آٹو بایوگرافی پڑھ رہا، میموائرس پڑھ رہا تھا، بڑے انٹرسٹنگ تھے. اس نے ایک دو باتیں بڑی اچھی کی ہوئی تھی میں کہ ببل، یہ فیم ایک ببل کی طرح ہے، باہر سے شائن کرتا ہے اور اندر سے ہولو ہوتا ہے. تو بہرحال عمران خان کے ساتھ بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں. اچھا پھر جی میں پڑھ رہا تھا، دیکھیں بڈ لائٹ ادھر ایک بیئر ہے بڑی مشہور ہے، وہ بہت چل رہی تھی کیونکہ لائٹ بیئر کا ٹرینڈ تھا کہ گلیسرین ہے اوریجنل بیئر میں، وہ فیٹننگ ہے تو لائٹ پیپل ور یوزنگ مور. تو ان کی سیلز ڈریسٹیکلی لو ہو گئی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ٹرانسجینڈر جو ہے اس کو انہوں نے انفلوئنسر بنایا، ڈائلن مالویری. ڈائلن مالویری ٹرانسجینڈر انفلوئنسر ہے جس کو انہوں نے اپنا پروموشنز کے لیے رکھا تھا، جس وجہ سے دیکھیں ان کی سیلز. دس از ہاؤ کنٹریز فیل. اور آپ گانڈا گیری کو پروموٹ کرتے ہیں مدرسوں میں، جو گانڈا ٹرانسجینڈر آپ کا بلاول کنڈم ٹرانسجینڈر آپ کا، اور آپ نے بل پاس کر دیا ٹرانسجینڈر کا. شرم ہے پاکستانیوں کو، شرم سے ڈوب مرے وہ کیسر نامی کوئی بندہ بیچارہ کہہ. یہ اسلامک ریپبلک ہے، ٹرانسجینڈر کے لیے بل آپ نے پاس کر دیا کتوں کی طرح. مطلب آپ بالکل سے بھی گر گئے. پھر ایک نیوز آسٹریلیا کے بارے میں تھی کہ آسٹریلیا کے میوزیم میں انہوں نے انکوائری کرائی، آڈٹس کرائے کہ 2014 میں آرٹ گیلریز میں اپنی، تو کچھ اسکلپچرز ان کو پتہ لگا کہ یہ چوری کیے ہوئے ہیں یا ان کنٹریز سے لیگلی نہیں لیے گئے. آسٹریلیا میں اگین بڑی آنیسٹی ہے. میں بڑا آسٹریلیا سے بھی امپریسڈ ہوں ریئلی. اور کمیونسٹ ہے یہ، ماہر علی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا. they settle in Australia also for all the liberal democratic capitalist systems. Australia they think is a place really جہاں کہ کوئی سانس لیا جا سکتا ہے اینڈ لیگل بات کی جا سکتی ہے. انہوں نے کمبوڈیا کو کوئی $1.9 ملین کے بدھا کے اسٹیچوز واپس کیے. بیوٹیفل ریئلی. میں آئی ایم ریئلی ہیوجلی امپریسڈ. اور ادھر بے نظیر لے گئی تھی یہ اینٹیکس، اور وہ ہمارے دوست ہیں وسیم، ان کا رازق انٹرنیشنل شاید انوالو تھا، کسٹمز پہ نہیں ہوا تھا. کیا یار مطلب ادھر بالکل ہی کوئی کچھ میں بدھا ڈالی پھر رہا ہے. وہ کیوریٹر مجھے کہتی تھی، وہ میں تو نام ہی اس کا بھول گیا ہوں، لاہور میوزیم کی، کہ کتنے سکے چوری ہو گئے، کتنے بدھا چوری ہو گئے. اوریجنل فردوسی کا وہ جو ان سا ہے وہ چوری ہو گیا. کمال ہے یار. ویسے مطلب اتنی لوٹ مار، کیونکہ nobody was owning it. یہ پارٹیشن بالکل اسی طرح کی تھی، ایسے پاگلوں کی طرح بیچ میں سے لائن لگا دو جیسے سوڈان کا ہوا ہے. سوڈان اگر پارٹیشن نہ ہوتا شاید بچ جاتا. ابھی 2 جرنیل نہ لڑ رہے ہوتے. نیچے جو کرسچنز تھے جن کا الگ ہو گیا ہے، وہ شاید کوئی قاعدہ قانون اور عقل کی بات بتا دیتے اور شاید چڑھائی کر جاتے. یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے. باتیں ہم اتنی کرتے ہیں، باقی میرے پہ جتنا مرضی آپ غصہ کھا لیں. میری ایک مخصوص آڈینس ہے، میری ایک اپنی یہ پرسنل ایفرٹ ہے ٹو ناٹ ٹو ایجوکیٹ. میں سمجھتا ہوں لوگ بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، بڑے وائز ہیں. کنڈیشننگ ان کی ریموو کی جائے. میرے خیال میں 90% لوگ کنڈیشنڈ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میں اس 10% میں ہوں جس کو پتہ ہے، تو وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اس 10% کو آپ کٹنا شروع کر دیتے ہیں اور گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں. میں اسے ایک پبلک سروس خیر سمجھتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا بلا خوف و خطر اور بغیر ایک انے کے لالچ کے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد